السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا پارٹ، یعنی دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ خوب توجہ سے سنیں اور آگے شیئر کریں۔ انسان اس سے بہتر اور کیا جواب دے سکتا ہے کہ خدائے میں اس عمل بد کے مقابلے میں زندان کو ترجیح دیتا ہوں۔ مجھے قید و بند سب کچھ منظور ہے مگر تیری نافرمانی منظور نہیں۔ اب فرمائیے کہ اس اعلان حق اور اظہار استقامت کا اس دعا سے کیا تعلق جو ایک شخص خواہ مخواہ اپنے لیے صبر مانگ کر خود کو آزمائش میں پڑنے کی دعوت دے رہا تھا۔ وہاں نہ آزمائش تھی نہ امتحان، بلکہ مفت میں بلاؤ مصیبت کا داعی بن رہا تھا، اور یہاں امتحان پر سر پر ہے، آزمائش موجود ہے، مصیبت کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ صرف یہ جواب کافی ہوتا کہ یوسف گڑ گڑا کر جناب باری میں امرات عزیز سے چھٹکارا پا لینے کی دعا کرتے۔ کلمت اللہ کا سبق کون سکھاتا اور عزیمت کی زندگی کون بتاتا؟ تب باطل سے بے خوفی کی تعلیم کس سے ملتی اور حق و باطل میں امتیاز کی شان کون سکھاتا؟ یوسف زندان میں۔ بہرحال یوسف کو قید خانہ بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا کو خطا کار اور معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ عزیز کی بیوی نصیحت سے بچ جائے اور اذیت مجرم کو کوئی مجرم نہیں کہہ سکے۔ تورات میں ہے کہ یوسف کے علمی اور عملی جوہر قید خانہ میں جو بھی نہ چھپ سکے، اور قید خانہ کا داروغہ اس کے حلقہ اردات میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام اس کے سپرد کیا۔ وہ قید خانہ بالکل مطہر تھا اور خداوند نے وہاں بھی اس سے اس کے تمام کاموں میں اقبال کیا۔ قرآن عزیز بھی اس کی تائید نکلتی ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے قید خانوں کے حالات کے پیش نظر یوسف علیہ السلام اس قیدیوں کا اس طرح آنا جانا اور پھر ان کی عظمت اور نیک و نفسی کا اعتراف اس کو واضح کرتے ہیں کہ یوسف کے پاک و صاف کی قید و خانہ میں کافی شہرت تھی۔ دعوت و تبلیغ۔ حسن و اتفاق کے یوسف کے ساتھ دو نوجوان اور قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانہ کا داروغہ۔ ایک روز دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساقی کہنے لگا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نبی زادہ تھے، اسلام کی تبلیغ کا ذوق ان کے ریشہ ریشہ میں پیوست تھا، پھر خدا نے ان کو بھی نبوت کے لیے چن لیا تھا، اس لیے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ گو قید میں تھے مگر مقصد و حیات کو کیسے بھول جاتے، اور اگرچہ مصیبت و محن میں تھے لیکن کلمت اللہ کو فراموش کر دیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہے ان کے یہ علم میں بھی اس نے عطا فرمایا ہے، میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو۔ میں نے ان لوگوں کی ملت کو اختیار نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق و یعقوب کی ملت کی پیروی کی ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر لوگوں پر کیا ہے،
لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اے دوستو، تم نے اس پر بھی غور کیا، جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا یکتا ہونا سب پر غالب ہے؟ تم اس کے علاوہ جن کی عبادت بھی کرتے ہو، ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہرگز کوئی سند نہیں اتاری، حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو جس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، دوستو، جس نے یہ دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کھائیں گے، جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصل ہو چکا اور یہی فیصلہ ہے۔ کہا جاتا ہے ساقی اور داروغہ باورچی خانے پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملایا۔ جب کہ تحقیقات ختم ہو گئی تو داروغہ پر یہ جرم ثابت ہو گیا اور ساقی کو بری کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تعبیر خواب سے فارغ ہوئے تو ساقی سے سمجھ کر وہ نجات پا جانے گا فرمانے لگے، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ساقی جب رہا ہو گیا تو اس کو اپنی مشغولیات میں کچھ بھی یاد نہ رہا کہ زندان میں نے وعدہ کیا تھا، تو شیطان نے اس کے دماغ سے یہ سب بھلا دیا اور اس طرح چند سال تک یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ہی رہنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ بادشاہ سے کہنا ایک بے قصور اور بے گناہ انسان اس طرح مجرم بنا کر زندان میں ڈال دیا گیا کہ وہ یہ نکتہ پیدا کرتے ہیں کہ اگرچہ مصائب اور ضرورت کے موقع پر انسانوں سے مدد لینا اور استناد طلب کرنا حق گوشی اور خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یوسف جیسی ہستی کے لیے موضوع نہ تھا کہ وہ خدا پر بھروسے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کریں اور بادشاہ سے اپنی مظلومیت کے دفاع کے طالب ہوں۔ اس لیے خدا کا فیصلہ یہ ٹھہرا کہ ان کو بھی چند سال اور قید خانے میں رکھے، اور ساقی کو شیطان نے ایسا بھلایا کہ وہ یوسف کا کچھ بھی ذکر نہ کر سکا۔ وہ ماتیس فرعون کا خواب۔ حضرت یوسف کا یہ واقعہ فرعونہ مصر کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خاندان شاہی نسلی اعتبار سے عمالقہ میں سے تھا۔ مصر کی تاریخ میں ان کو حکوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی۔ دراصل یہ عرب آربا ہی کی ایک شاخ تھی۔ نیز قدیم قبطی اور عربی زبانوں کی باہمی مشابہت ان کے عرب ہونے کی مزید دلیل ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام ابھی زندان میں ہی تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں موٹی کو نگل گئیں، اور 7 سرسبز شاداب بالی ہیں اور 7 خشک اور خشک بالوں نے سرسبز کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا تو پریشان خاطر تھا اور عجیب و غریب خواب سے حیران۔ فوراً دربار کے مشیروں سے اپنے خواب کہا اور خواب کی تعبیر چاہی۔ درباری بھی اس کو سن کر فکر و تردد میں پڑ گئے
اور جب حال نہ کر سکے تو اپنی دردمندگی اور بیچارگی کو چھپانے کے لیے کہنے لگے، بادشاہ یہ خواب نہیں بلکہ پریشان خیالات ہے جن کا کوئی خاص مقصد نہیں۔ ہم سچے خواب کی تعبیر تو دے سکتے ہیں لیکن پریشان خیالات کا حل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو درباریوں کے اس جواب سے اطمینان نہ ہوا کہ اس اثنا میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف کی تعبیر کا واقعہ یاد آیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت عرض کی کہ اگر مہلت دیجیے تو اس کی تعبیر لا سکتا ہوں، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اس قید خانے پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے، کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا، جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت معلوم کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر و استقلال اور جلالت قدر کا اندازہ کیجیے۔ ساقی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بھولے ہوئے رہنے پر جھڑکا اور نہ ہی علم میں بخل سے کام لیا اور نہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھ کو بے قصور زندان میں ڈالا ہے اگر وہ تباہ ہو جائے اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس وقت خواب کی تعبیر دی اور اپنی جانب سے اس سلسلہ میں صحیح تدبیر بتلائی۔ اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم 7 برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے اور یہ تمہاری خوشحالی کے 7 سال ہوں گے۔ جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے تو جس قدر مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو اور باقی غلہ کو ان کی بالوں میں ہی رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور غلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمہارا ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 برس ایسا آئے گا جب خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے، یعنی موٹی گائیں اور بالیں خوشحالی کے ساتھ اور دبلی گائیں اور بالیں خشکسالی کے برس ہیں جو خوشحالی کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس، جم کر سوجو آٹو، اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ پھر آئیں گے۔ اس کے بعد 7 برس سختی کے کھا جائیں گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا سا جو رکھو گے بیج کے واسطے۔ پھر آئے گا 1 برس اس کے پیچھے، اس میں می برسے گا لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے لوگ۔ قرآن عزیز کی بلاغت کلام کا اعجاز ہے کہ اس نے حضرت یوسف کی تعبیر اس سے متعلق تدبیر کو ایک ہی جملہ میں ساتھ ساتھ بیان کر دیا تاکہ کلام میں تکرار اور دہرانے کی باقی نہ رہے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا سنایا۔ بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے کچھ جملے یوسف کی تعریف میں سنے تھے۔ تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو جب بادشاہ کا پیغمبر یوسف کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یہ پہلے بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں، اور میرا پروردگار تو ان مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں سے قید خانے میں بند تھے، بلا وجہ ان کو زندانی بنایا ہوا تھا،
اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مسودہ سنایا تو چاہیے کہ تھا کہ وہ مسرت و خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملے کی تحقیق کا مطالبہ شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی برگزیدہ نبی و پیغمبر ہیں، اس لیے غیرت و حمیت اور عزت و نفس کے بدرجہ مالک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو جاؤں تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرے رب بے قصور اور صاحب عصمت ہونے پر پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ اس طرح صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بہت نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا نصب العین ہے۔ پس اب بہترین وقت ہے کہ معاملے کی اس اصل صورت سامنے آ جائے اور حق ظاہر واضح ہو جائے۔ اگر میں اس قدر و مدت تک قید میں رہتا جس قدر کہ یوسف علیہ السلام تو بلانے والے کی دعوت فوراً قبول کر لیتا۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ براہ راست عزیز کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر حضرت یوسف نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی دو وجوہیں تھیں۔ ایک یہ کہ یوسف کو اگرچہ عزیز کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچی مگر قید کے اس معاملے میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی، اس لیے ان میں سے ہر ایک یوسف کی عاشق اور ان کی جانب مائل کرنے کی آرزومند تھی، اور ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو اس کے قید والے فیصلے میں شدی اور عملی جامہ پہنا کر چھوڑا ہی۔ یہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے قضیہ کے بعد پیش آیا۔ دوسری وجہ کہ حضرت یوسف سمجھتے تھے کہ عزیز نے میرے ساتھ ممکن حسن و سلوک برتا ہے، میری عزت اور میرا احترام کیا ہے، اس لیے موزوں نہیں کہ میں اس کی بیوی کا نام لے کر اس کی رسوائی کا باعث بنوں۔ غرض بادشاہوں نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے، جب کہ تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم ان کو اپنی طرف مائل کرو۔ بولی حاشا اللہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ تھی، کندن تھی اور ذلت و رسوائی کے خوف سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی ہے، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلا شبہ اپنے بیان میں یوسف علیہ السلام بالکل سچا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے معاملے میں خیانت نہیں کی، نیز اس لیے کہ واضح ہو جائے اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی کامیابی کی راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی، آدمی کا نفس تو برائی کے لیے بڑا ہی ابھارنے والا ہے، مگر اس حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے، بلا شبہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال وقت آ پہنچا کہ حضرت یوسف السلام کی عصمت و پاک بازی اور صداقت و طہارت کا معاملہ تہمت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا اور شاہی دربار میں مجرموں نے اعتراف جرم کر کے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن، ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک اور منزہ ہیں۔
اور یوسف جس وقت مصر کے بادشاہ فرعون کے حضور کھڑا ہوا 30 برس کا تھا، اور یوسف فرعون کے حضور سے نکل کر مصر کی ساری زمین میں پھرا اور بڑھتی کے 7 برس میں زمین مالا مال ہوئی، تب اس نے ان 7 برسوں کی ساری چیزیں کھانے کی جو سرزمین مصر میں تھی جمع کی، اور ان کھانے کی چیزوں کو بستیوں میں ذخیرہ کیا، اور ان کھیتوں کی جو ہر بستی کے آس پاس تھے کھانے کی چیزیں اس بستی میں رکھیں۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ بہت کثرت سے جیسے دریا کی ریت، ایسا کہ وہ برس جیسے کہ یوسف نے کہا تھا آنے شروع ہوئے، سب زمین میں گرانی ہوئی، پر ہنوز مصر کی ساری زمین میں روٹی تھی۔ پھر جب ساری زمین مصر بھوک سے ہلاک ہونے لگی تو خلق روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائی۔ فرعون نے سب مصریوں کو کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، وہ جو تمہیں کہے سو کرو، اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف نے ذخیرے کے کھتے کھول کے مصریوں کے ہاتھ بیچے، اور مصر کی زمین میں کال بہت بڑھا، اور سارے ملک مصر میں مول لینے آئے، کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا۔ جب یعقوب نے دیکھا کہ مصر میں غلہ ہے، تب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم کیوں ایک دوسرے کو تاکتے ہو؟ دیکھو، میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے مول لو، تاکہ ہم جئیں اور مریں نہیں۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قریب اجوار کے علاقے میں سخت کال پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا، مصر میں جا کر عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم جاؤ اور اس سے غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش و قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے۔ اس کو اس کے سامنے عرض حال کرنا۔ بہرحال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے، اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور کیوں نہ پہچانتے، رنگ ڈھنگ، بول چال، لب و لہجہ، نقشہ و صورت اور ساری ادائیں یوسف علیہ السلام کی جانب پہچانی تھیں، البتہ وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ کسی طرح پہچانتے، کل جو چھوٹا سا بچہ تھا آج وہ تقریباً 40 سال کا تجربہ کار انسان ہے۔ نقشہ و رنگ اور بول چال سے ہی کچھ شبہ بھی کرتے تو کس طرح ان کے وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی تھیں کہ یوسف اور تخت شاہی، مگر یہ واقعہ تھا، حقیقت تھی، اور اپنے برگزیدہ بندے کے ساتھ رب العالمین کا وہ معاملہ تھا جو صفحۂ دنیا پر ثبت رہا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ قحط سالی کے زمانے میں یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے، اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا، اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ غرض حضرت یوسف نے والد حقیقی، بھائی اور گھر کے حالات کو خوب کرید کر پوچھا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر ان کو حسب مرضی غلہ بھر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر سخت ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو کہ اب کی مرتبہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لائے جس کے متعلق تم نے مجھ سے کہا ہے اس کا بھائی یوسف گم ہو گیا تھا، اس لیے تمہارا باپ اس کو کس طرح جدا نہیں کرتا تو تم کو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا، اب ان کے آنا تو اپنے ستیلے بھائی بنیامین کو بھی لانا، تم نے
اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ تمہیں غلہ پورا تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے بہتر مہمان نواز ہوں، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو نہ تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی اور نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے والد سے کہیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنجامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجیں۔ پھر جب وہ چلنے لگے یوسف سے رخصت ہوتے ہوئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجادوں میں ان کی پونجی بھی رکھ دو۔ انہوں نے غلہ کی قیمت ان کے نام سے دی ہے تاکہ جب گھر جائیں اس کو دیکھیں تو عجیب نہیں کہ پھر دوبارہ واپس آئیں۔ جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنی تمام سرگزشت اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلہ کی خرید کا دھیان رکھنا جب تک اپنے ستیلے بھائی بنجامین کو ساتھ نہ لاؤ، لہذا تم کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے نگہبان اور محافظ ہیں بنجامین کے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ تم پر اس طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں، تمہاری حفاظت ہی کیا، خدا ہی سب بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ یعقوب نے کہا کیا میں تم پر اس بنجامین کے بارے میں ایسا ہی اعتماد کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سو اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا، دیکھا تو ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے اے باپ، اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے، دیکھیے غلہ بھی نہ ملا، غلہ بھی مل گیا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لوٹا دی گئی ہے۔ اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رزق لائیں اور بنجامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے کیونکہ یہ غلہ جو پہلے ہم لائے تھے تھوڑا ہے۔ بہرحال یعقوب نے فرمایا میں بنجامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ سے عہد نہ کرو، اور وہ یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح مجبور نہ کر دیے جائیں، ہم ضرور اس کو تیرے پاس صحیح و سلامت لوٹائیں گے۔ جب ان سے سب نے متفق ہو کر باپ کے سامنے اس کا پختہ عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اور کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو اپنے اس معاملے کو خدا نگہبانی میں دینا چاہیے۔ یعقوب نے کہا ہم نے جو قول و قرار کیا ہے اس پر اللہ نگہبان ہے۔ عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف کا قافلہ دوبارہ کنعان سے مصر کو روانہ ہو رہا ہے اور اس مرتبہ بنجامین بھی ہمراہ ہے۔ حضرت یعقوب نے رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی، دیکھو سب ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنی تدبیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی ہو، فرما روی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی لیے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے میں نے جو کچھ کہا وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے۔ خدا پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اسباب ظاہری کو احتیاطی تدبیر کے لیے استعمال نہ کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔
پہلی مرتبہ برادران یوسف پر جاسوسی کا گمان کیا جا چکا تھا۔ اگرچہ یوسف نے یہ الزام نہ لگایا، لیکن مصریوں نے ضرور ان پر اور شبہ کیا تھا۔ حضرت یعقوب بیٹوں کی زبانی پوری تفصیل سن چکے تھے، لہذا انہوں نے سوچا کہ اگر 11 نوجوان اس کردفر سے ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے جائیں۔ اس لیے نصیحت فرما دی کہ ایک جتھ بنا کر شہر میں داخل نہ ہونا، جدا جدا دروازوں سے ایک مسافر کی طرح داخل ہونا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ یعقوب چونکہ صاحب علم و بصیرت تھے اور یہ دولت علم ہم ہی نے ان کو بخشی ہے، اس لیے اس نے بیٹوں کو یہ نصیحت کی بات کہہ دی جو اس کے خیال میں آ گئی تھی، ورنہ تو باپ کے حکم کی تکمیل کے لیے کرنے کی باوجود خدا تعالیٰ کی مشیت نے جو کچھ مقرر کر دیا تھا، اس کے مقابلے میں ان کے احتیاط کچھ کام نہ آ سکی۔ پھر جب یہ مصر میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا، تو یہ احتیاط ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، مگر یہ ایک خیال تھا یعقوب کے جی میں جو اس نے پورا کر لیا، اور بلا شبہ وہ صاحب علم تھا اور اس کو ہم نے ہی علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یعقوب نے جو کچھ کہا اس کو بقضائے علم یہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ علم کی یہ دولت ہم ہی اس کو بخشی تھی، مگر یہ ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راست آ جائیں۔ خدا تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس مسلط دیکھی تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے، سب تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آنے والے واقعہ میں بنیامین کے ساتھ پیش آیا کہ وہ روک لیے گئے اور ایسی مسلط کے زیر اثر روک لیے گئے۔ اس کا انجام تمام خاندان یعقوب کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ اس صورت یہ پیش آئی کہ جب برادران یوسف کنعان سے روانہ ہوئے تو راستہ میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی اس کو باپ کی محبت عشق کا طعنہ دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خصوصیت کے ساتھ اس کو بلایا ہے۔ بنیامین یہ سب کچھ سنتا اور خاموش رہتا۔ جب یہ سب منزل مقصود پر پہنچے تو یوسف نے بنیامین کو اپنا تمام حال سنایا اور بتایا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اور پھر تسلی و تشجیع کہ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان کی بدسلوکیوں کا دور ختم ہو گیا، اب یہ تجھ کو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور جب یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بڑی مدارت کی اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان خانے میں اتارے اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کیا۔ چند روز کے قیام کے بعد جب یہ رخصت ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لادو جتنا کہ یہ لاد لے جا سکیں۔ یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، مگر انتہائی اضطراب اور بے قراری کے باوجود اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے حکومت مصر کے قانون کے مطابق کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت ممنوع تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو، بدی وجہ خاموش رہے، اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے کہ نشانی کے طور پر اپنا چاندی کا پیالہ بنیامین کے کجا میں رکھ دیا۔ کنعان کے اس قافلے نے ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کی ہوگی۔ یوسف کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ ندارد پایا۔
سمجھے کہ شاہی محل میں کنانیوں کے سوا اور دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے ہی چوری کی ہے۔ فوراً وہ چلائے اور قافلے والوں ٹھہرو، تم چور ہو۔ برادران یوسف کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم کو خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے۔ کرندے کہنے لگے، بادشاہ کا پیمانہ پیالہ گم ہو گیا ہے۔ اور ان میں سے ایک آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو 1 اونٹ غلہ انعام میں ملے گا۔ میں اس بات کا ضامن ہوں۔ اور یوسف نے کہا، خدائے علیم ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں۔ ہم میں چوری کی قطعاً عادت نہیں۔ کرندوں نے کہا، اچھا، جس کے پاس یہ چوری نکلی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود اپنی سزا ہے، یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جرم کی پواش میں پکڑا آئے، اور ہم اپنے یہاں ایسی زیادتی کرنے والوں کو سزا کے یہی کرتے ہیں۔ کرندوں نے یہ جواب سنا تو پہلے دوسرے بھائیوں کے موروں کی تلاشی لی، اور جب ان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر بنیامین کی تلاشی لی تو اس میں پیالہ موجود تھا۔ انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور قافلے کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں معاملہ کو پیش کیا۔ حضرت یوسف نے معاملے کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور خدا تعالیٰ کا ذات پر شکر گزار ادا کیا۔ جس بات کے لیے میں بے قرار تھا، کسی طرح بنیامین میرے پاس رک جائے اور میرے ہاتھوں کسی طرح نہ بنی پڑی، اس کو قادر مطلق نے اسی حکمت کے ساتھ پورا کر دیا۔ یہ سوچ کر قطعاً خاموش رہے اور یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ پیالہ میں نے خود بنیامین کے خورجی میں اپنی نشانی کے طور پر رکھ دیا تھا۔ ادھر بنیامین بھی جو کہ قبل ہی اپنے بردار بزرگ یوسف علیہ السلام سے واقف ہو چکا تھا، اس واقعے کو مرضی کے مطابق پا کر خاموش رہا۔ برادران یوسف نے جب یہ دیکھا تو ان کی حسد آنا رگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے یہ جھوٹ بولنے کی جرات کی کہ اگر بنیامین نے یہ چوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے، اس لیے پہلے اس کا بڑا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف نے یہ دیکھ کر بھی کہ میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ضبط اس سے کام لیا اور راز فاش نہ کیا، اور دل میں کہنے لگے، تمہارے لیے سب سے بری جگہ ہے کہ تم ایسا جھوٹ الزام لگا رہے ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت خوب جاننے والا ہے۔ ان ہی سے مخاطب ہو کر فرمایا، جیسا کہ بعض مفسرین سے ظاہر ہے، یعنی ان کو شرمندہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم چوری کے قریب تک نہیں ہیں، اور یا اب غیر حاضر بھائی پر بھی چوری کا الزام لگا رہے ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خاندان ہی چوری پیشہ ہے۔ یہ کیسا برا مقام ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ برادران یوسف نے جب یہ رنگ دیکھا تو بہت گھبرائے اور باپ کا عہد و پیمان یاد آ گیا۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح بنیامین کو حاصل کریں۔ ہم تو پہلے ہی کول ہار چکے، صرف ایک ہی پہلو باقی تھا کہ التجائیں اور خوشامدانہ عرض و معروض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائیں۔ کہنے لگے، عزیز مصر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کو اس کے پہلے بھائی کا بھی بے حد غم ہے، اور اس لیے اس کا عاشق و متوالا ہے۔ اس پر رحم کیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو سزا کے لیے روک لیجیے۔ آپ بے حد مہربان رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام نے کہا، پناہ با خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اگر ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔
جب اس جانب سے مایوس ہو گئے تو اب الگ خلوت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا، بھائی تم کو معلوم ہے کہ والد نے بنیامین کے متعلق کس قدر سخت اور پختہ عہد و پیمان ہم سے لیا ہے۔ اس سے پہلے تم یوسف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر چکے وہ بھی سامنے ہے، اس لیے میں تو اب اس جگہ سے اس وقت تک ٹلنے والا نہیں کہ یا والد کو مجھے کنعان آنے کی اجازت دے یا خدا میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے۔ جاؤ تم سب ان کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی، اور جو بات ہمارے جاننے میں آئی وہی سچ سچ آپ کے سامنے کہہ دی۔ ہم کو کچھ غیب کا علم تو نہیں تھا کہ پہلے سے جان لیتے کہ اس سے ایسی حرکت سرزد ہونے والی ہے، اور یہ بھی کہنا کہ آپ مصر کے لوگوں سے اس کی تصدیق کر لیں، نیز اس قافلے سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم مصر سے یہاں آئے ہیں کہ ہم اس معاملے میں بالکل سچے ہیں۔ اس مشورہ کے مطابق وہ کنعان واپس آئے اور یعقوب علیہ السلام بے کم و کاست سارا واقعہ کہہ سنایا۔ قرآن عزیز نے یوسف کے سوتیلے بھائیوں کی اس گفتگو کو جو اس سلسلہ میں انہوں نے یعقوب سے اس طرح نقل کیا، بس باپ کے پاس جا کر کہنا، اے باپ تیرے بیٹے نے چوری کر لی، اور اس سے وہ یہ بتاتا چاہتا کہ یوسف کے اس سوتیلے بھائیوں کی شقاوت کا اندازہ کیجئے کہ ایسے سخت وقت میں بھی بوڑھے باپ کو طعن و تشنیع اور ملامت سے نہ چھوڑا، اور یہ نہ کہا کہ ہمارے بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بلکہ اس کی طرح نسبت کر کے یہ کہا کہ تیرے بیٹے یہاں چہیتے اور بڑے پیارے بیٹے نے چوری کر کے ہم سب کو ذلیل کیا، کیا معلوم تھا کہ اس کے ایسے گن ہیں۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا، نہیں تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، واقعہ یوں نہیں ہے، بنیامین اور چوری یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو۔ خدا تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ ایک دن ہم ان گم گشتگان کو پھر جمع کر دے، ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملاوے۔ بلا شبہ وہ دانا حکمت والا ہے۔ ان کی جانب سے رخ پھیر لیا اور فرمانے لگے، فراق یوسف کی غم انگیزی۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں شدت غم میں روتے روتے سپید پڑ گئی تھیں اور سینہ غم کی سوزش سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ بیٹا یہ حال دیکھ کر کہنے لگا، بخدا تم ہمیشہ اس طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اس غم میں جان دے دو گے؟ حضرت یعقوب نے یہ سن کر فرمایا، میں کچھ تمہارا تو شکوہ نہیں کرتا اور نہ تم کو سناتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور غم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہم نے شاہی پیالہ کے واقعے کی تفسیر میں عام تفاسیر سے جدا مفسرین کے قول کو اختیار کیا ہے، جس متاخرین کا قول شاذ کا درجہ ہے۔ اس عمل کی یہ وجہ بیان کی گئی چونکہ بنیامین کو روکنا چاہیے تھا اور مصر کا قانون اس کی اجازت نہ دیتا تھا، اس لیے انہوں نے یہی سمجھ کر یہ پیالہ رکھ دیا تھا کہ اس طرح بنیامین چور بن جائے گا اور اس کو روک سکوں گا۔ اس والی شخصیات بھی یوسف علیہ السلام کو بتاتے ہیں، اور اس طرح جب ان پر جھوٹ کا الزام عائد ہونے لگتا ہے تو اس کو توریہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ معنی کہ کسی محمود اور نیک مقصود کی خاطر توریہ بری اور معیوب بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنے والے اس کو غلط بھول جاتے ہیں کہ معاملہ ہمارا تمہارا یا صالحین اور ابرار کا نہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور رسول کا معاملہ ہے۔ ان کی اخلاقی زندگی کا
اور اس قسم کی اصلاحی تعبیروں سے بلند اور برتر وہ اپنی نیک خواہشات میں بھی عظمت کی بلندی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ پھر کیا تم ضرورت کے ایسے موقع پر جہاں قرآن عزیز کا اسلوب بیان مجبور نہ کرتا ہو اور احادیث صحیحہ اس کی تائید نہ کرتی ہوں، خواہ مخواہ ان کی جانب ایسی بات منسوب کی جائے، درست کرنے پر پیغمبرانہ معصومیت کو محفوظ رکھنے کے لیے توریہ کی پناہ لینا پڑے۔ اس یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو کجاوا میں کٹورا رکھا دیا۔ اس کے بعد یوسف کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ گفتگو کا معاملہ بھائیوں کا کارندوں کے درمیان دائر نظر آتا ہے۔ پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والو، تم تو البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے ان کی جانب منہ کر کے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے سارا حال قصہ سنایا۔ تو خاندان یعقوب مصر میں۔ غرض حضرت یعقوب اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ تورات میں اس واقعے کی تفصیل ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے، اور یہی ذکر فرعون کے گھر میں سنا گیا کہ یوسف کے بھائی آئے اور اس سے فرعون اس کے چاہ کر بہت خوش ہوئے، اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہہ، تم یہ کام کرو، اپنے جانور لادو اور جاؤ کنعان کی سرزمین پر۔ جب حضرت یوسف کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب مدہ تو دروازے کے بچھڑے ہوئے لخت جگر کو دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا، اور جب یہ مسرت افزا اور رقت امیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ مصریوں کا بھی بزرگ باپ اور خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کی عزت و احترام سے آگاہ ہو جائیں۔ دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یوسف کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر ہی جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی۔ جب یہ سب انتظام مکمل ہو گئے تب یوسف علیہ السلام شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے تعظیم کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر تمام خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر فوراً یوسف اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا اور اپنے بچپن کو یاد کیا، اپنے والد سے کہنے لگے، اور یوسف نے کہا، اے باپ، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اے سچا ثابت کر دیا۔ یہ اسی کا احسان ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی، تم سب کو صحرا سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا، اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا۔ بلا شبہ میرا پروردگار ان باتوں کے لیے جودہ کرنی چاہی بہتر تدبیر کرنے والا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔ اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو نے ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی کہہ کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرمان برداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔
یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بردگار اور خاندان کے دوسرے افراد کو یہ سمجھا دیا کہ فرعون جب ان سے مصر میں رہنے کی درخواست کرتے ہوئے زمین اور مقام کے انتخاب کے لیے کہے تم فلاں حصہ زمین طلب کرنا اور کہنا کہ چونکہ ہم قبائلی زندگی کے عادی اور مویشی چرانے کا شوق رکھتے ہیں اس لیے ہم عام شہری زندگی سے علیحدگی پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو وہ سرزمین بطور جاگیر بخش دی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ اور فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہہ تم یہ کام کرو، اپنے جانور لا دو اور کنعان کی سرزمین میں جا کر پہنچو اور اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو لے آؤ۔ بہرحال حضرت یوسف کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح مصریوں سے الگ رہنے سے بنی اسرائیل اپنی مذہبی زندگی پر زندگی مصری بت پرستی سے متفر اور مصری بد اخلاقی اور متبذل شہری عادات و خصال سے محفوظ رہیں گے اور اپنی شجاعانہ زندگی کو کبھی نہ بھولیں گے۔ وفات۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کی طویل حصہ عمر کو مصر ہی میں گزارا اور جب ان کی عمر 110 سال کو پہنچی تو ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے خاندان والوں سے یہ عہد لیا کہ وہ مجھ کو مصر کی زمین میں نہ دفن کریں گے بلکہ جب خدا کا یہ وعدہ پورا ہو کہ بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین یعنی آباء و اجداد کی سرزمین میں واپس ہوں تو میری ہڈیوں وہیں لے جا کر سپرد خاک کرنا۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کو حنوط ممی کر کے تابوت میں محفوظ رکھ دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اس تابوت کو بھی ساتھ لیتے گئے اور آباء و اجداد کی سرزمین ہی میں لے جا کر سپرد خاک کر دیا۔ ہموئی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر بلاتا میں ہے جو فلسطین کے علاقہ نابلس کا ایک گاؤں ہے۔ یہ قبر ایک درخت کے نیچے ہے اور یوسف علیہ السلام نے اس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت کی اور یوسف 110 برس جیا۔ اور یوسف علیہ السلام افرایم کے لڑے جو تیری پشت تھے دیکھے، اور منسا کے بیٹے مکیر کے بیٹے بھی یوسف کے گھٹنوں پر پالے گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں اور خدا یقین تم کو اس سرزمین میں جس کی بابت اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے قسم کی ہے۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جائیو۔ یوسف 110 برس کا بوڑھا ہو کے مر گیا اور انہوں نے خوشبو بھری اور اس مصر میں صندوق میں رکھا۔ موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو تاکید و قسم دے کر کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبر گیری کرے گا، تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ والسلام۔